انسانیت کی اور خصوصاً اہل ایمان اور اہل اسلام کے لیے ایک خصوصیت اور اللہ کا بڑا انعام ہے۔ لباس کے بارے میں بھی شریعت کی رہنمائی موجود ہے کہ شریعت میں لباس کے متعلق کیا ہدایات دی ہے۔ بے لباسی حیوانیت ہے اور لباس انسانیت کا، جسے کہیں کہ عزت اور احترام کا، جسے کہیں کہ علامت ہے۔ اللہ نے اس انسان کو عزت بخشی، احترام بخشا، اور اسے اللہ نے لباس کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ انسان میں جس قدر انسانیت کی تر و تازگی ہوتی ہے وہ لباس کی طرف کھنچتا ہے، اور جس قدر اس کے اندر حیوانیت بڑھتی چلی جاتی ہے وہ بے لباس ہونے لگتا ہے اور وہ لباس سے کتراتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب شیطان نے انہیں ورغلایا اور پھر جسم سے ان کا لباس ہٹنے لگا تو گوارا نہ ہوا، اور جلدی جلدی جنت کے ان درختوں کی طرف گئے جن کے پتے بہت بڑے تھے، اور ان کو توڑ کر اپنے جسم پہ چپکانے لگے۔ لباس یواری سوآتکم، وہ اس لیے کہ لباس انسانی فطرت کا تقاضا ہے، لباس انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اور انسان جس قدر فطرت کے قریب ہوگا وہ لباس کو پسند کرے گا، اور جس قدر یہ انسان اپنی فطرت سے دور ہوتا چلا جائے گا اس کے لیے لباس بوجھ ہو جائے گا۔ آج دنیا میں بے لباسی کا دورہ ہے، اور عریانیت اور فحاشیت کا نام ہی جسے کہیں کہ ثقافت رکھا جا رہا ہے، اور اسی کا نام ترقی، اور ترقی کا اسے علامت بتلایا جا رہا۔ تو لباس کے بارے میں بھی شریعت نے ہدایت دی ہے، اور خصوصاً مسلمانوں کو شریعت نے ایسے لباس کی علامات بتائیں جس سے یہ ساری دنیا سے اس کا تشخص نمایاں ہو اور دور سے پتہ چلے یہ مسلمان ہے، اور یہ شعار اس کا لباس میں بھی خاص طور پہ اس کی ہدایات موجود ہیں نا۔ دیکھیے شریعت نے تو اس کا خیال رکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ عبادت کے اندر بھی کسی غیر قوم کی مشابہت اسلام پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ عبادت کے اندر بھی جیسے آپ تشریف لائے، پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن اللہ نے دشمن سے آزادی اور نجات دلائی، اور آپ کا دشمن مد مقابل جو تھا وہ غرق ہوا، تو اس شکرانے پر یہودی کہتے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق ان سے بھی زیادہ ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن فرمایا ہم اس کے ساتھ ایک روزے کا اضافہ کریں گے، 9 کو رکھیں گے، 10 کو رکھیں گے، یا 10 کو رکھیں گے اور 11 کو رکھیں گے، اضافہ کریں گے تاکہ مشابہت عبادت کے اندر بھی نہ ہو۔ چہ جائے کہ معاشرت میں، لباس میں، رہن سہن میں، یہ اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ مسلمانوں کا اپنا ایک تشخص ہے، اور سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو غیور بنایا ہے، غیرت مند بنایا ہے کہ اپنی زندگی کے طرز میں کسی قوم کی محتاج نہ رہے، اور یہ اپنی زندگی گزارنے میں کسی قوم کی بیکاری بن کے زندگی نہ گزارے۔ یہ خوددار قوم ہے، غیور قوم ہے، اور اس کے دامن میں وہ سب کچھ ہے جو زندگی میں ایک کامیاب انسان کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح لباس کے متعلق بھی شریعت نے ہدایات دی ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت اور یہ ہدایات سامنے نہیں ہوتی، تو مسلمانوں کے اندر جو 20 سال پہلے، 25 سال پہلے جو لباس عیبدار ہوا کرتا تھا، آج وہ لباس فخر کی چیز ہو گیا۔ 20-25 سال پہلے جو لباس عیبدار ہوا کرتا تھا وہ اب فخر کی چیز ہو گیا ہے، خصوصاً بچیوں میں، عورتوں میں، بچیوں میں، اور خاص کیونکہ ظاہر ہے جو بچیاں جن کو دینی نبی کی زندگی نہ ملے
اور ایک بے دینی کی فضا میں وہ تعلیم حاصل کریں اور فیس بک اور ان گندگیوں کے اندر ہر وقت اس کا دیکھنا اٹھنا بیٹھنا ہو، تو ظاہر ہے وہ ایک زندگی بیچاری سیکھ رہی ہوتی ہیں اور ایک زندگی کی رہنمائی لے رہی ہوتی ہیں، وہ ایک ثقافت سیکھ رہی ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ چیزیں ان کے اندر اتنی رچ بس جاتی ہے کہ جو 20-25 سال پہلے عیب کی چیزیں تھی اب وہ فخر کی چیز بن گئی ہے، ترقی کا علامت قرار دی گئی، اور روشن خیالی کی جسے کہیں کہ وہ علامت قرار دی گئی، یعنی برائی اچھائی ہو گئی، گندی چیز اچھی ہو گئی، اور جسے کہیں کہ جس قدر حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا کہ ایسا لباس پہننے والی ہوں گی کہ عاریات لباس پہنی ہوئی ہوں گی لیکن بے لباس ہوں گی۔ اب اس زمانے میں ایسی مخلوق نہ گلیوں میں تھی، نہ بازاروں میں تھی، نہ تعلیمی اداروں میں تھی کہ لباس پہنی ہوئی ہوں اور بے لباس ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ مان گئے کہ ایسی مخلوق ہوگی کہ لباس پہنی ہوں گی عاریات، پھر بھی ننگی ہوں گی، بے لباس ہوں گی۔ لیکن آج دیکھیے، یا تو لباس اتنا باریک ہے کہ سارا جسم جھلکتا ہے، یا لباس اتنا چست ہے کہ اندر کا سارا جسم نظر آتا ہے، یا لباس اتنا مختصر ہے کہ بس نام کا لباس ہے، باقی جسم پہ لباس کوئی نہیں ہے۔ باریک بھی آ گیا، سارا جسم جھلکتا ہے، مختصر بھی ہو گیا، جسم کے تھوڑے حصے پہ لباس ہے، باقی لباس ہی کوئی نہیں، اور تیسرا اتنا چست ہے کہ اس کے جسم کے تمام اعضاء اور جوارح بالکل نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ لباس نہیں۔ لباس کی شان یہ ہے، قرآن نے بتایا انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم، جس سے تمہارے پردے کی چیز چھپ جائے، جس سے تمہاری شرمگاہیں، تمہارے پردے کی چیزیں چھپ جائیں۔ ہاں وریشہ زیب و زینت بھی حاصل کرو، زیب و زینت بھی حاصل کرو، لیکن ستر پوشی تو ہو۔ مرد کا ستر پوشی الگ ہے، عورت کی ستر پوشی الگ ہے۔ ستر پوشی تو کم از کم ہو کہ اتنا موٹا ہو، اتنا پورا ہو، اتنا کھلا ہو کہ یہ ستر پوشی تو کم از کم ہو۔ اگر یہ ستر پوشی نہیں، وہ لباس نہیں ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاریاتن، ہاں عاریات بے لباس ہوں گے، ممیلاتن مائلاتن رؤوسہن کأسنمۃ البخت لم یجدن ریح الجنہ وان ریحها لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا، کہ وہ مائل ہو رہی ہوں گی، مائل کر رہی ہوں گی، ان کے سروں کے بال اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے، اور وہ جنت کی ہوا اور خوشبو جو میلوں ہاں میل آ رہی ہوگی، ان بد نصیبوں کو وہ نصیب نہیں ہوگی۔ جنت کی وہ خوشبو جو میلوں ہاں میل سے آ رہی ہوگی، انہیں وہ بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بتائی اور ترہیب ان کی کہ اس قسم کے بے لباسی سے مسلمانوں کا معاشرہ محفوظ ہو۔ تو لباس کے بارے میں شریعت نے حدید بتائی ہیں، اور لباس میں بھی ناجائز حرام چیزیں تھوڑی ہیں، حرام چیزیں تھوڑی ہیں، حلال جائز اجازت یہ بہت زیادہ ہیں۔ لیکن مطلب ہوا کیا کہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے چاہے لین دین ہو، چاہے معاشرت ہو، چاہے کاروبار ہو، حلال چیزیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، حرام چیزیں زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، صحیح چیزیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، غلط چیزیں زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب صحیح پہ آنا، جائز پہ آنا، حلال پہ آنا مشکل لگنے لگ گیا، ناجائز اور حرام اور غلط پہ کرنا آسان ہو گیا۔ حالانکہ شریعت میں جن چیزوں سے روکا گیا وہ بہت تھوڑی ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا وہ بہت، ان کی تعداد تھوڑی ہے، ان کی جسے کہیں کہ جزیات بہت تھوڑی ہیں، لیکن معاشرہ آہستہ آہستہ برائیوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اچھائیاں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو پھر ہم کہتے ہیں بھائی بچنا ہی مشکل ہے، کرنا ہی مشکل ہے۔ ہم اس ماحول میں رہنے لگ گئے جہاں برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔
ورنہ شریعت میں بھی لباس کے معاملے میں بھی بہت آزادی ہے اور بہت گنجائش ہے. مرد شلوار ہو، تہمد ہو، پنجابہ ہو، کچھ بھی ہو، بس یہ ہے کہ اس کی ایک حد ہے. ایک حد یہ بھی ہے کہ وہ ٹخنوں سے اونچی ہو. یہ شریعت نے حد بتائی ہے. اب کوئی کہے کہ تکبر تو پہلے زمانے میں تھا، اب تو میرے دل میں تکبر نہیں ہے، اب ٹخنوں کو نیچے، اب سلوار کو اوپر کرنے کی ضرورت نہیں. اس زمانے میں مٹی ہوا کرتی تھی، گلیاں کچی ہوا کرتی تھی، راستے میں کیچڑ ہوا کرتا تھا، اور اس لیے سلوار ٹخنوں سے اونچی تھی. اب تو سنگ مرمر ہے، اور اب تو فرش ہے، اور اب تو کیا کہنے. تو یہ وہی حرکت ہے اور وہی اسے کہیں کہ حماقت ہے جو کہنے والے شراب کے بارے میں کہتے ہیں. اس زمانے میں نشہ آور چیزوں سے شراب بنائی جاتی تھی، نشہ بہت آتا تھا. اب تو شراب میں ایسا نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں تو خنزیر گندگی کھایا کرتے تھے، اب تو ان کے اچھے اچھے فارموں میں ان کی پرورش ہوتی ہے. اب تو خنزیر حلال ہونا چاہیے. یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر شریعت کے اندر تحریف اور تخریب کا کام کر رہے ہیں. جب شریعت نے کہہ دیا تو پھر اس چیز کو عمل کرنا، یہی مسلمان کی شان ہے. کہ جب شریعت نے ابو بکر میں کون سا تکبر، عمر میں کون سا تکبر، عثمان، اس زمانے میں وہ لوگ تو کر رہے، اور آج کوئی کہہ دے میرے دل میں تکبر نہیں. تو ایسی حرکت نہیں. یہ سارے شریعت میں تخریب اور جسے کہیں کہ اس کے اندر جسے کہیں کہ خرافات کو داخل کرنے والی باتیں ہیں. مرد شلوار پہنے، تہمد بانے، پنجامہ پہنے، کچھ بھی پہنے، لیکن ایک حد ہے، ٹخنوں سے اوپر رکھے. ٹخنے پورے یا ان کا کچھ حصہ بھی چھپنا نہیں چاہیے. عورت اپنے ٹخنے اور پشت قدم کو چھپائے. منتے کھلتی ہے. عورت کی اب سلوار اونچی ہوتی ہے، مرد کی سلوار نیچے ہوتی ہے. اوپر منتے الٹی گنگا بہ رہی ہے. اسے شریعت نے کہا نیچے کر لو، اس نے اوپر کر لی. مرد سے کہا اوپر کر لو، اس نے نیچے کر لی. اچھا، پھر یہ چیزیں مشکل لگتی ہیں. اگر اسکول، کالج، کسی دفتر میں ایک یونیفارم مقرر ہو اور کہا جائے میاں ٹائی بھی پہننی ہے، یا یوں کہہ رہے میاں کلر بھی ٹائی کا یوں ہونا چاہیے، میاں پینٹ کی کلر بھی یہ ہونا چاہیے، شرٹ بھی یہ ہونی چاہیے، اور آپ کی کیپ بھی ایسی ہونی چاہیے، تو کیا کہتے ہیں؟ بڑا ڈسپلن ہے اس کے اندر، بڑا ڈسپلن ہے. دیکھیے نا، سب کو دیکھیے اس ڈسپلن میں. اسکول آ رہے ہوتے ہیں، دفتر آ رہے ہوتے ہیں، بڑا ڈسپلن ہے. اور جب شریعت کہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑی تنگ نظری کی بات ہے، بڑی تنگ نظری کی بات ہے. ان چیزوں میں کیا رکھا ہے چھوٹے چھوٹے؟ میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا. کیا کہتے ہیں؟ میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا، میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں پڑھتا. یہ بدقسمتی ہے. ان کے اصولوں کی عظمت، اہمیت ہے، وہ ڈسپلن لگتا ہے. نبی کی سنتوں کی عظمت دلوں سے نکلی ہے. اب یہ انتہا پسندی لگتی ہے، تنگ نظری لگتی ہے، اور بڑے بے دینی کے انداز میں کہتا ہے مجھے ان چیزوں میں نہیں پڑھنا، میں ان چیزوں کو نہیں، میرے نظر میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہ بے دینی کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اور آپ کی شریعت کی عظمت کا نہ ہونا یہ اس لیے کہتا ہے کہ یہ تنگ نظری ہے. ان چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ اسے اللہ نے بتایا نبی کے ہر عمل میں نور ہے، نبی کی ہر بات میں، ہر سنت میں نور موجود ہے، اور اللہ کی طرف سے انعام کا مادہ ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرا محبوب مجھے محبوب ہے، اور جو میرے محبوب کی صورت، شکل، طرز اختیار کرے گا وہ میرا محبوب ہو جائے گا، وہ میرا محبوب ہو جائے گا. یحببکم اللہ. اور پھر اللہ تمہاری خطاؤں کو بھی معاف فرما دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے معاملے میں بھی رہنمائی فرمائی، لباس کے معاملے میں بھی رہنمائی فرمائی ہے. لباس اتنا چھوٹا، اتنا چست نہ ہو، کہ اتنا باریک نہ ہو کہ وہ اعضاء ظاہر ہو جائیں جن کا چھپانا واجب ہے. یہ بھی حد بتائی. لباس اس قدر چھوٹا، اس قدر باریک، اس قدر چست نہ ہو کہ وہ اعضاء ظاہر ہو جائیں. پینٹ پہنتا ہے
کھلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پہن سکتا ہے، جائز ہے، لیکن ایسی پہنتا ہے کہ بالکل جسم سے چپکی ہوئی ہے، یہ تو پہلے مردوں کے لیے عیب تھا، اب تو بچیاں پہن رہی، اب تو بچیاں پہن رہی ہیں اور کھلے عام پہن رہی ہیں۔ اور میں عرض کر رہا ہوں اتنی برائی عام ہو گئی، کوئی روکے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یعنی اب روکنا عیب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اذا رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب برائی تمہارے نظر میں اچھائی ہو جائے گی اور اچھائی تمہارے نظر میں برائی ہو جائے گی۔ صحابہ کہنے لگے ان ذالک لکان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا کہ ایک ہے آدمی برائی کو برائی سمجھ کے کرے تو کہنے والا کوئی اسے روکے تو اسے اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے، اپنا محسن سمجھتا ہے، اپنا بھلا کرنے والا سمجھتا ہے، لیکن جب برائی اچھائی ہو جائے اب کہنے والا تنگ نظر، تاریخ خیال، کم عقل، نادان، دشمن، اس لیے کہ اس کے نظر میں وہ برائی برائی ہی نہ رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ رہنمائی فرمائی کہ لباس ہو کسی بھی رنگ کا ہو، موٹا ہو باریک ہو، لیکن اتنا باریک نہ ہو کہ لباس سے جسم جھلکنے لگے، اتنا چست نہ ہو کہ سارے اعضاء و جوارح نمایاں ہونے لگ جائیں، اتنا مختصر نہ ہو کہ جسم کے تھوڑے حصے پہ لباس ہے اور جن اعضاء کی ستر پوشی واجب ہے وہ کھلی ہوئی ہوں تو یہ پھر ناجائز ہو جائے گا۔ تو فرمایا لباس اتنا چھوٹا باریک چست نہ ہو کہ وہ اعضاء ظاہر ہو جائیں جن کا چھپانا واجب ہے۔ لباس میں کافروں فاسقوں کی نقالی اور مشابہت اختیار نہ کی جائے۔ نوجوان نا ویسے تو پگڑی نہیں پہنتا لیکن شادی کے دن پگڑی پہنتا ہے، وہ کون سی پگڑی ہوتی ہے؟ جو بیچارہ فلموں میں دیکھتا ہے، جو ڈراموں میں دیکھتا ہے، ہاں جو ڈراموں میں دیکھتا ہے، فلموں میں دیکھتا ہے۔ عام حالت میں تو ابا بھی کہتے ہیں بیٹے کیا کہہ رہا ہے، کیا پہن لیا آپ نے، کیا پہن لیا، لیکن اس دن پہنے گا، لیکن وہ کس کی نقالی میں پہنے گا، کس کی نقالی میں پہنے گا؟ اچھا عام دنوں میں اچھا خاصا لباس پہنا ہوتا ہے، جس دن شادی ہے ابا بھی کہتے ہیں بیٹے آپ تو پینٹ پہننا ہے، آج تو ٹائی بھی لگانی ہے، ورنہ آج تو شادی کا دن ہے نا۔ یعنی عزت کا لباس یہی ہے، آج تو معزز لگو نا ذرا۔ تو نقالی کرنا، فاسقوں فاجروں کے لباس پہننا، لباس میں کافروں اور فاسقوں کی نقالی مشابہت اختیار نہ کرے۔ مرد زنانہ لباس، عورتیں مردانہ لباس نہ پہنیں۔ مردوں کا اپنا لباس ہے، عورتوں کا اپنا ہے، مرد عورتوں کا لباس نہ پہنے، عورتوں مردوں کا لباس نہ پہنے، پتہ ہی نہ چلے کہ مرد جا رہا ہے عورت جا رہی ہے، عورت جا رہا ہے مرد جا رہا ہے۔ تو مسلمان لگے، مرد مرد لگے، عورت عورت لگے، شریعت نے ایسے حدود بتائے جن حدود میں لباس سے یہ پہچان ہو جائے مالدار شخص اتنا گھٹیا لباس نہ پہنے کہ دیکھنے والا اسے مفلس سمجھے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو ایسا لباس بھی نہ پہنے لوگ کہ شاید زکوٰۃ کا مستحق ہو، شاید لوگ سمجھے یہ بیچارہ بہت ہی مفلس ہو، اللہ کی نعمت ہے پہنے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اچھا لباس پہننا کوئی بری بات نہیں، اچھا لباس پہننا کوئی بری بات نہیں، فخر اور نمائش نہ ہو، فخر اور نمائش نہ ہو، فخر اور نمائش نہ ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے 5 لاکھ کا جوڑا شادی میں کیوں پہنایا جاتا ہے، 10 لاکھ کا جوڑا کیوں پہنایا جاتا ہے، ہاں لاکھ کا لباس کیوں صرف اس لیے کہ پتہ چلے بھائی کھاتے پیتے لوگ ہیں اور پہننا ایک دن، پہننا ایک دن صرف، حالانکہ اسے بھی گرمی لگ رہی ہے، اس کے لیے اٹھانا بھی ایک مصیبت ہوتا ہے، لیکن چونکہ نام ہے نا، کیونکہ نام ہے، نمائش کرنی ہے، دکھانا ہے، حرام ہے۔ بھائی نماز پڑھنے کا نام صرف دینداری نہیں، صرف نماز پڑھنے کا نام دینداری نہیں، ہاں یہ معاشرت بھی ہماری مسلمانوں کی سی ہو۔ اور ان باتوں کا تذکرہ اس لیے کر رہے
کم از کم غلط ہو جائے تو توبہ کی توفیق ہو جائے. کم از کم درجہ یہ ہے کہ غلط ہو جائے تو توبہ کی توفیق ہو جائے. غلط ہو جائے تو توبہ کی توفیق ہو جائے. کم از کم اچھائی برائی کا علم تو ہو، صحیح غلط کا پتہ تو ہو، جائز ناجائز کا علم تو ہو کہ اللہ اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے اور توبہ کی توفیق مل جائے. توبہ کی توفیق مل جائے. فرمایا فخر اور نمائش اور تکلف سے اجتناب کرے. مردوں کو اصلی ریشم لباس پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے ریشم کا لباس جائز ہے. جیسے اصلی بوس کی یہ عورتوں کے لیے ریشم حلال ہے اور مردوں کے لیے یہ حرام ہے. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین. ہاں اللہ اہل جنت کو جنت میں ریشم پہنائے گا، باریک بھی ہوگا موٹا بھی ہوگا. من سندس و استبرق متقابلین، وہاں اللہ یہ ریشم پہنائے گا. لیکن دنیا میں مردوں کے لیے یہ حرام ہے. کچھ حدود ہیں، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.